السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کے سامنے ہم نے قرآن کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، تجوید کی فضیلت اور وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی جو عوام میں معروف ہے۔ آج کل لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ایسے غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے بسا اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور بے خبری میں ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان غلطیوں کو ہم نے ان ویڈیو میں بیان کیا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور آج ہم اس ویڈیو میں کچھ سوالات کی نشاندہی کریں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، ان کا حفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کا بچہ بھی قرآن کو بآسانی حفظ کر لیتے ہیں اور بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ قرآن کو کس طرح آسانی سے حفظ کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں چونکہ حافظ قرآن ہوں تو شروع میں 2 سال کے اندر میں نے صرف 2 سپارے حفظ کیے تھے، اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا، سیدھے جو ہے قاعدہ ختم کیا اور اس کے بعد میں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ حفظ تو میں نے شروع کر لیا تھا لیکن مشکلات یہ تھی کہ ٹیچر مجھے جب لیسن دیتے تھے اس کو پہلے میں ناظرہ سے یاد کرتا تھا، اس کے بعد میں اس کو حفظ کرتا تھا۔ یعنی ایک لیسن کو یاد کرنے میں میرے لیے کافی مشکلات ہوتی تھی۔ بعد میں مجھے یہ بات سمجھائی گئی کہ نہیں، سب سے پہلے بچے کا ناظرہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بچہ اگر وہ حفظ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 1-2 سال کے اندر بار بار قرآن ناظرہ سے پڑھے۔ ان کے لیے قرآن حفظ کرنا بہت آسان ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 2 سپارے جب میں نے حفظ کیا تھا اس کو میں نے چھوڑا، اور پھر میں نے 1 سال مکمل لگا کر میں نے بار بار ناظرہ پڑھا، بار بار پڑھا، اور اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا، اور میں نے 1 سال 5 مہینوں کے اندر میں نے قرآن مکمل حفظ کیا تھا۔ وجہ بس یہی تھی کہ چونکہ میں نے ناظرہ انہیں دیکھ کر قرآن بار بار پڑھا تھا، جس کی وجہ سے میرے لیے حفظ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرآن حفظ کرنے میں دلچسپی تو رکھتے ہیں، ان کی فیملی بھی خواہش رکھتی ہے کہ بچے قرآن حفظ کر لے، لیکن وہ بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھواتے۔ یعنی ناظرہ ان کا کچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 5 سال، 6 سال، ایون کہ 10 سال بھی بچے لگا لیتے لیکن قرآن حفظ نہیں مکمل کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی میں مایوسی پھیلتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ مکمل کر بھی لیتے ہیں تو ان کا جو قرآن ہوتا ہے وہ کچا رہتا ہے۔ اسی لیے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے خود حفظ کرنا ہو، اپنے بچوں کو کرانا ہو یا کسی کو مشورہ دینا ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بچے سے دیکھ کر قرآن بار بار پڑھوائے جائے، یعنی ناظرہ ان کا پکا کیا جائے، اس کے بعد ان کو حفظ کے لیے بٹھایا جائے، تو 2 سال کے اندر اس کا رزلٹ بہت اچھی طرح آئے گا۔ ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ٹیچرز بار بار چینج کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیچر ایسا ہو جو امانت دار ہو، تجوید کا خیال رکھ رہا ہو، اچھی طرح قرآن پڑھا ہوا ہو، اور مستقل مزاج کے ساتھ پڑھانے والے ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دے کر ایک دوسرے کی عادات اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں،
پھر اگر ہم ٹیچر چینج کرتے ہیں اور ایک اور ٹیچر ارینج کرتے ہیں تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو پہلے ٹیچر نے پڑھایا تھا اپنے مزاج کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق، اس سے ہٹ کر ایک اور ٹیچر آ گیا، اس کا الگ مزاج ہے، اس کی الگ پڑھانے کا سٹائل ہے، تو اس سے بچے کے ذہن پر اثر پڑتا ہے، وہ آگے گروتھ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ ٹیچر ایسا رکھے اور ایک ہی رکھے جس سے بچے جو ہے نا شروع سے آخر تک پڑھے، تاکہ دونوں کا کنیکشن برقرار ہو اور ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی خلوص کے ساتھ تکمیل تک قرآن یا ناظرہ پہنچ جائے۔ ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم جلدی سے قرآن کو ناظرہ سے ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے، باقی کیسا پڑھا ہے یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بچوں سے حفظ کروانا چاہتے ہیں یا مطلب اس کو ناظرہ پڑھوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیچر کو کہے کہ ان کو آرام آرام سے آہستگی سے قرآن پڑھائے، کیونکہ قرآن کا خاصہ ہے کہ ایک آیات قرآن میں بار بار آئی ہے، 100 بار، 50 بار، 60 بار۔ تو اگر روز اول سے ہم ایک آیات کو ٹھیک طرح سے پڑھیں تو باقی قرآن ہمیں خود بخود آئے گا۔ اگر آپ لوگ سورہ بقرہ 3 سپارے تجوید کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیں تو باقی 27 سپارے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بخود پڑھیں گے۔ قرآن حفظ کرنے میں یا تلاوت کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت نور رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے ذہن میں پڑھنے میں۔ آخر میں ایک اہم سوال کو آپ لوگ کے سامنے حل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ دعات پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں۔ اس لفظ میں بہت سارے مناظرے ہوئے، کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن عربی زبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجوں میں قرآن پڑھا کرے۔ تو عرب میں، سعودی عرب میں، شام، لبنان، مصر میں یہاں پہ دعات پڑھا جاتا ہے، اور اگر ضاد بھی پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دعات پڑھتے ہوئے دال نہ پڑھے اور ضاد پڑھتے ہوئے زا نہ پڑھا جائے، بس اس بات کا خیال رکھیں، باقی چاہے دعات پڑھے یا ضاد پڑھے برابر ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آسانی سے قرآن پڑھ سکیں، تجوید سیکھ سکیں، کوئی مشکلات نہ ہو قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سیکھیں، اور برائے کرم ہم جیسے دوسرے عام چینل سبسکرائب کرتے ہیں، اس فی سبیل اللہ کے نام سے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل جو بنایا گیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور آگے پھیلائیں۔ بہت شکریہ۔